نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد کیف برکاتی۔ آپ سبھی کو ہمارے چینل کیف برکاتی آفیشیل میں خوش آمدید۔ جہاں ناظرین ماہ محرم الحرام چل رہا ہے، تو اس مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے یہ ایپیسوڈ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور فضائل اہل بیت پر ہم نے بات کرنے کے لیے انوائٹ کیا ہے حضرت مولانا صوفی غیور فاقی صاحب قبلہ کو ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ آئیے حضرت سے فضائل اہل بیت سنتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے مصروف ترین وقت میں سے کچھ وقت ہمیں عنایت کیا۔ نہیں حضرت، یہ میری اور آپ کی دونوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ذکر اہل بیت سنیں۔ بے شک بے شک، الحمدللہ، تو یہ کرم کی بات ہے۔ بہرحال ماشاء اللہ۔ حضرت ماہ محرم الحرام چل رہا ہے، تو کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ فضائل اہل بیت بیان فرما دیں۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہم اور آپ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وارحم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ درود شریف سے ہم نے الحمدللہ اپنی اس ایپیسوڈ کا اور اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ جی، تو اہل بیت کی آپ نے فضیلت کے حوالے سے فرمایا کہ ہم اہل بیت کی فضیلت سنیں، تو آپ دیکھیں اللہ اکبر، نماز کلمہ پڑھنے کے بعد، مذہب اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے۔ بے شک۔ تو اہل بیت کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اسی سے ہم لگا سکتے ہیں کہ جب تک حالت نماز میں، یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نبی اور آل نبی پر درود و سلام نہ پڑھیں، ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ جی۔ اب یہاں ایک نقطہ اور میں عرض کرتا چلوں، یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں بدعقیدہ کہ نبی کا خیال معاذ اللہ نماز میں آ گئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے بھی کچھ نام نہاد مسلمان ہیں۔ جی، ہم ایک بات عرض کریں گے ان سے کہ یہ بتائیں، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہیں، اپنے سے کمپیئر کرتے ہیں حضور کو، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، صد بار معاذ اللہ۔ حضرت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو سلام کروں تو کیا آپ میرے سلام کا جواب دیں گے؟ نہیں، اور اگر جواب دے دیا نماز قائم رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ نہیں، فاسد ہو جائے گی۔ آپ کی پیر و مرشد آ جائیں، وقت کا ولی آئے، کوئی محترم شخصیت، وقت کا قطب آ جائے، غوث آ جائے، حالت نماز میں ہیں آپ، انہوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب دے دیا، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جی۔ اور یا آپ نے دیکھا کہ میرے مرشد آ رہے ہیں، میرے والد آ رہے ہیں، اور آپ نے توجہ کر کے انہیں سلام کیا، سلام کرنے پر بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ میری آپ کی نماز کا مسئلہ ہے۔ جی۔ اب اہل بیت کی شان اور حضور علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیں، ہم حالت نماز میں کسی کو سلام کریں یا جواب دیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور نبی اور آل نبی کی شان یہ ہے جب تک سلام نہ کریں ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے کوئی مطلب حضور کی طرح یا حضور علیہ السلام کی آل کی طرح ہو سکتا؟ بہت خوب۔ بہرحال تو ہم اپنے ناظرین سے بھی عرض کریں گے کہ درود پاک اپنا وظیفہ بنا لیں، کثرت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں نبی اور آل نبی پر درود پڑھا کریں۔ درود علماء کرام نے حدیث کے حوالے سے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ تمہیں کوئی غم پہنچے، مصیبت ہو، پریشانی ہو، تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، اللہ درود پاک کی برکت سے تمہاری ہر مشکل آسان فرما۔ سبحان اللہ۔ بہرحال قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ صحیح۔ کس پر؟ خدمت دین پر۔ میں نے جو تمہیں ایمان دیا، اسلام، قرآن، یہ جو ایمان کے چراغ تمہارے دلوں میں روشن ہے، جو تبلیغ دین میں نے کی ہے،
تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اس پر کوئی بدلہ، کوئی اجر، کوئی سوال میں نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربا، مگر محبوب فرما دو اپنی امتیوں سے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے، یعنی میری اہل بیت سے محبت کریں۔ تو اہل بیت کی محبت کا ہمیں قرآن درس دیتا ہے، جی، قرآن کے حکم پر عمل کرنا یہ لازم و ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو آپ جانتے ہیں، فقہاء علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن کے ایک پارے یا ایک آیت کا ایک حرف کا بھی انکار کیا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اہل بیت کی محبت قرآن کے روح سے فرض ہے ہم پر۔ اہل بیت کی محبت، اور اہل بیت میں کون ہیں؟ ویسے تو ہمارے بہت سے اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن اکثر ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ اہل بیت میں حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت مولا علی اور حسنین کریمین یہ حضور کے اہل بیت میں ہیں، لیکن امہات المومنین بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ بہرحال بالخصوص سرکار نے حسنین کریمین کی عظمت و فضیلت اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی شیر خدا کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اور سبحان اللہ حضرت، جیسے کہ آپ نے فرمایا ماہ محرم چل رہا ہے جی، اور جیسی محرم آتا ہے تو کربلا کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ امام علی مقام کی قربانیاں ہم سنتے ہیں، اور انہوں نے دین کے لیے جو کچھ کیا ہے، اور جو اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اور صحیح شریعت حضور کی ہم تک پہنچانے کے لیے جو آپ نے قربانی پیش کی ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں حضرت، ہماری ایک جان کی اگر ہزاروں جانیں ہوں اور حسین پاک کے نام پہ ہم قربان کر دیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، بے شک، کیونکہ امام حسین نے ہمارے ایمانوں کو بچایا ہے، صحیح، دین کو ہم تک صحیح معنی میں پہنچایا ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ قربان جائیے حسنین کریمین تو حضور علیہ السلام۔ اچھا، میں ناموں پر تھوڑا سا حضرت تبصرہ کرنا چاہوں۔ بالکل، نام ہے حضرت، کیونکہ امام حسین امام حسن سے تقریباً 6 مہینے چھوٹے ہیں، 6 مہینے کا فاصلہ ہے عمر کا، اچھا، اور نام حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کی حضرت مولا علی نے، حضور میں حرب نام رکھنا چاہتا ہوں، یا انہوں نے رکھ دیا تھا غالباً۔ اچھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت امام حسن و امام حسین کے نام رکھ دیے گئے تھے۔ امام حسن کا نام غالباً حضرت حمزہ کے نام پر حمزہ رکھا گیا تھا، اور امام حسین کا نام جناب جعفر رکھا گیا تھا۔ حضرت علی کے جو بھائی تھے، یعنی ان کے چچا کے نام پر نام رکھا گیا تھا۔ تو پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ ان کے نام بدل کر حسن اور حسین رکھے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، حسن و حسین یہ جنتی 2 نام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اسی طرح کا مفہوم ہے کہ رب کائنات نے ان دونوں ناموں کو پردے میں رکھا تھا، حجاب میں تھے، یعنی ایک طرح سے ہم کہتے ہیں نا چھپا کے کوئی چیز رکھی جاتی ہے، جی، تو اللہ رب العزت نے حجاب میں رکھا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ حسنین کریمین کے دنیا میں آنے سے پہلے کسی کے نام حسن و حسین نہیں تھے، نہیں رکھے، سبحان اللہ۔ سرکار، کیونکہ نام تھے ہی ان کے لیے، تو جب تک امام حسن حسین پیدا نہیں ہوتے تو کس کے رکھے جا سکتے تھے؟ جی، اور رب کائنات نے جو ہے وہ سرکار فرماتے ہیں کہ جنت سے یہ نام اتارے گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو نام جو ہے سبحان اللہ، آپ جنتی ہیں، اور دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جن کے لخت جگر ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا نکاح مولا علی سے آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، میرے رب کا حکم ہے کہ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کر دیا جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ زمین پر تو نکاح ہوا حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ کا، زمین پہ بعد میں ہوا، اللہ نے اپنی شان کے مطابق عرش پر فرشتوں کی موجودگی میں دونوں کا نکاح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر، ان کی عظمت کا۔ نام جنت سے آ رہے ہیں، نکاح جو ہے وہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ اور قربان جائیے، میں نے خطبے میں حدیث پاک پڑھی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے میرے حسن و حسین سے محبت کی، تحقیق اس نے مجھ مصطفیٰ ہی سے محبت کی۔ سبحان اللہ۔ یعنی امام حسن و حسین کی محبت یہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور بڑی پیاری روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، احب اللہ من احب حسینا،
اللہ اس سے محبت فرمائے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے. سبحان یہ اسپیشلی اللہ. حضرت امام حسین کے بارے میں سرکار نے فرمایا. یعنی آپ دیکھیں ہمارے پیر و مرشد اس کو بیان فرماتے تھے حدیث کو، تو آپ فرماتے تھے گویا آقا کریم علیہ السلام دعا دے رہے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرنے، مولا جو میرے حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما. سبحان اللہ. اب اللہ اکبر، آپ قربان جائیے، جس سے اللہ کے رسول محبت کریں، رب کائنات محبت کریں، اور اللہ اکبر جن کی عظمت اور بزرگی کے لیے اور شان اور فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی کہ قرآن کریم اولاً ہمیں سب سے پہلے ان کی مودت اور ان کی محبت اور ان کے ساتھ محبت کا اور عشق کا اور الفت کا تعلق رکھنے کا ہمیں اللہ کا قرآن پیغام دے رہا ہے. بہرحال آقا کریم علیہ السلام کی یہ شہزادے حسنین کریمین، ان کی عظمت اللہ اکبر، آپ قربان جائیے. اہل بیت کی محبت آج دیکھیں ہم نے جو ہے سمجھا ہی نہیں کہ سرکار کے اہل بیت کیا ہیں، ان کی محبت سے ملتا کیا ہے. اللہ اکبر. ہم صرف رسمی حسینی حضرت، معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا اپنے ناظرین سے بھی، اگر صحیح معنی میں امام حسین سے محبت ہو جائے تو اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہماری ایمان و عقیدے کو جو ہے متزلزل نہیں کر سکتی، کوئی ہمارے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. ایک بڑی پیاری روایت مجھے یاد آ رہی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الا ومن مات علی حب علی محمد مات مومنا، او کما قال علیہ السلام، خبردار جو میری آل کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے وہ اپنا ایمان سلامت لے کر جاتا ہے. سبحان یعنی وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے. میرے آپ کے شیخ مجین دنیا، بلکہ میرے اور آپ کے کیا ہندوستان تقسیم سے پہلے، ہندوستان ہو یا ہمارا پڑوسی ملک ہو، جسے دنیا حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی سیدنا شیخ احمد فاروق نام سے جانتی ہے. سرکار مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد اکثر اہل بیت کی محبت کا ذکر کیا کرتے تھے، فضائل بیان کرتے تھے. جی. کہتے ہیں جب آپ کا نزا کا وقت آیا، آخری وقت آیا، تو میں نے عرض کیا ابا جی آپ ہمیشہ اہل بیت کی شان بیان کرتے تھے، اور نزا کا عالم ہے، کیا اہل بیت کی محبت کا کچھ فیض آپ کو اس وقت محسوس ہو رہا ہے؟ آپ کیسا اپنے آپ کو مطلب فیل کر رہے ہیں؟ جی جی. کیا کیفیت ہے، ذرا مجھے بیان فرمائیں. تو فرماتے ہیں بیٹا شیخ احمد کیا پوچھتے ہو، اہل بیت کی محبت کی برکت مجھے یہ مل رہی ہے کہ آسمان سے مجھ پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. سبحان اہل بیت کی محبت کے انوار مجھ پر برس رہے ہیں. میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیسی نور کی بارش ہو رہی ہے، اور اہل بیت کی محبت کی بدولت آج میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اپنا ایمان سلامت لے کر. سبحان اللہ. سبحان. میرے دوستو بزرگوں میں عرض کروں ناظرین سے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ امام ربانی کے والد گرامی ہے. اور امام ربانی وہ عظیم انسان ہیں، وہ عظیم بزرگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس ہند و پاک میں جو آج ایمان ہے، کلمہ ہے، قرآن ہے، مسجدوں میں جو اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہیں، جی. یہ امام ربانی کا فیض ہے. سبحان اللہ. ورنہ آپ تاریخ کو پڑھ لیجیے، اکبر نے پورے دین کو بالکل ایک دم ختم کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا، اور دین الہی کے نام پر معاذ اللہ ایک جس سے معجون مرکب ہوتا ہے نا، سارے دینوں کو ملا لیا تھا. اللہ. مسجدوں میں تالے لگ رہے تھے، کوئی نام حضور کے نام پہ اپنے بچے کا رکھ نہیں سکتا تھا. جناب صدیق اکبر فاروق اعظم کو کھلے عام گالیاں دی جاتی تھی. استغفر اللہ. کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں کر سکتا تھا معاذ اللہ. سورج کی پوجا ہوتی تھی، اللہ کی پناہ. اس قدر جو ہے اسلام کا چہرہ، مطلب کہتے تھے دین کو، اسلام کو 1000 سال ہو گئے ہیں، اب نیا دین آنا چاہیے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرت، اس جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے اسلام کا پرچم اور علم بلند کرنے والی ذات امام ربانی کی ذات پاک ہے. سبحان اللہ. جن کی عظمت و بزرگی بہت بڑی، کبھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. بہرحال تو ان کے والد ہیں حضرت سرکار شیخ عبدالاحد فاروقی چشتی. اچھا بات آئی چشتی کی ماشاءاللہ، تو اور یہ صابری چشتی ہیں، اور سرکار الحمدللہ ہم نقشبندی مجددی ہیں. تو نقشبندی مجددی ہم بعد میں ہیں، پہلے صابری ہیں ہم لوگ، کیونکہ سرکار امام ربانی کے والد سرکار صابر پاک کے سلسلے سے تھے. یعنی جو روحانی خلافت تھی، جی. روحانی جو نسب تھا وہ صابر پاک سے تھا، اور صابر پاک بھی یہ میرے حسین کے شہزادے. سبحان اللہ. آپ دیکھ لی فیض، آپ دیکھیں. اللہ اکبر. تو بعد میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ اکبر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت حسنین کریمین کی محبت، سرکار خود فرماتے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا میں مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے جائے گا. شرط یہ ہے کہ سچی محبت ہو اہل بیت کی.
اور دیکھیں حضرت آج تو کیونکہ جہاد کا تصور نہیں ہے. قربان جائیے امام حسین جو کربلا میں گئے ہیں وہ جام شہادت نوش کرنے گئے تھے. امام حسین شہید، آپ کے بڑے بھائی حسن مشتبہ شہید، آپ کے والد گرامی مولا علی شیر خدا شہید ہوئے، آپ کے چچا حضرت جعفر طیار شہید ہوئے. آپ دیکھیں شہیدوں کا خاندان، سب نے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. اور امام علی مقام بھی سید الشہداء کا لقب ملا، شہیدوں کے سردار. تو کہنے کا مقصد یہ حضرت جو ہے کہ آج میں اور آپ یہ فضیلت جلدی نہیں پا سکتے کیونکہ جہاد کا تصور ہی نہیں ہے. جی. لیکن قربان جائیے اہل بیت کی محبت کسی منصب سے محروم نہیں رکھتی. صحیح. آقا کریم نے جہاں یہ فرمایا جو دنیا میں میرے اہل بیت کی محبت میں جیا وہ ایمان سلامت لے کے جائے گا، پھر اسی میں ہے آقا کریم فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب علی محمد مات شہیدا، جو میری آل کی محبت میں دنیا سے جائے گا اسے بھی اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان. یہ درجہ شہادت کوئی معمولی تو نہیں، یعنی شہدائے کربلا کی محبت میں جائیں گے، حسنین کریمین کی محبت کا چراغ لے کے جائیں گے. اللہ ہمیں بھی ان کے صدقے میں درجہ شہادت عطا فرمائے. آمین آمین. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اور اللہ اکبر میرے دوستوں بزرگوں، میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ صرف رسماً حسینی نہ بنے بلکہ عملاً حسینی بنے، ان کے کردار کو اپنائیں. اور کبھی اللہ توفیق دے کہ سرکار کی اہل بیت کی خدمت کا موقع ملے تو صرف دھن دولت سے ہی نہیں بلکہ اپنی جان بھی دینی پڑ جائے تو اس سے بھی گریز نہ کریں. صحیح. کیونکہ ہمیں جان اور ایمان سب انہی کے صدقے میں ملا ہے. بے شک. ایک واقعہ حضرت مجھے یاد آتا ہے، بڑا عظیم واقعہ ہے، بڑا دلچسپ، کہ اہل بیت کی خدمت اور ان کی محبت کا صلہ اللہ کتنا پیارا اور عظیم عطا فرماتا ہے. ایک بندے گزرے ہیں اور میں انہیں بزرگ ہی کہوں گا، حضرت سلیمان بن ربی یا ربی بن سلیمان اچھا. یہ ایک کتاب فضائل صدقات غالباً اس میں یہ واقعہ نقل ہے. یہ بڑا حج کا شوق تھا، انہیں غریب تھے، ایک ایک پیسہ سال ہر سال جمع کیا اور ماشاءاللہ اللہ نے جب نوازا تو وہ دن بھی آیا کہ یہ حج کے لیے روانہ ہوئے. تو پہلے حضرت کیونکہ اس طرح سے ہوائی جہاز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لوگ اونٹوں پر خچروں پر سفر کرتے تھے اور قافلہ در قافلہ جاتے تھے. جی. چھوٹے چھوٹے قافلے اپنی بستیوں سے چلتے تھے، پھر بڑا قافلہ کسی شہر میں جا کے ہو جاتا تھا، پھر سب قافلے ایک قافلہ ہو کر کے چلتے تھے. صحیح. تو یہ اور ان کے بڑے بھائی دونوں ماشاءاللہ حج کے لیے نکلے، کوفہ پہنچے اور بھی قافلوں کا انتظار تھا ارد گرد کے. تو یہ ٹہلتے ٹہلتے ایک دو دن تھے قافلہ روانہ ہونے میں، تو یہ بستی سے باہر نکل گئے. بستی سے باہر نکلے، کیا دیکھا کہ ایک خاتون ہیں، ایک مردار جانور پڑا ہے، اس کا گوشت کاٹ رہی ہیں. وہ کاٹنے کے بعد خاموشی سے چپکے سے رکھ کر کے تیزی سے جو ہے وہ نکل جاتی ہیں. یہ انہیں شک ہوا کہ مسلمانوں کی بستی میں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے یہ ہوٹل چلاتی ہوں مردار حرام ہے، ظاہر سی بات ہے. جی. کہیں ہوٹل چلاتی ہوں مردار کھلاتی ہوں مسلمانوں کو، ظاہر سی بات ہے خیال آنا تھا. صحیح. یہ خاموشی سے دھیرے دھیرے ان کے پیچھے لگ لی. وہ خاتون اندر گئیں، ایک پرانی سی حویلی تھی، لگتا تھا کبھی محل رہا ہو. اندر گئیں، یہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور جب جھانک کے دیکھا تو بیٹیوں سے کہا یہ لو، یہ مردار کا گوشت ہے، اسے پکاؤ اور کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں میں دروازے سے میں نے آواز دی تو پوچھا کون؟ کہا میں مسافر ہوں. تو اندر سے آواز آئی اے اللہ کے بندے ہمارے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ حضرت ربی کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ میں سائل نہیں ہوں، مجھے کچھ آپ سے چاہیے نہیں، بس ذرا آپ دروازہ کھول دیں، 2 منٹ گفتگو کرنی ہے. دروازہ کھولا، پردے کے دائرے میں انہوں نے گفتگو کی. کہا میری بہن یہ تو مردار ہے، یہ تو حرام ہے، آپ کیوں کھا رہی ہیں، کیوں اپنی بچیوں کو کھلا رہی ہیں؟ 4 بیٹیاں تھیں، 5ویں والدہ تھیں وہ. تو انہوں نے کہا ہم اپنی غریبی کا کیا تم سے قصہ سنا، لیکن اب تک جب تم نے پوچھا ہے تو بیان کر دیتے ہیں. دراصل یہ ہے یہ جو تم شہزادیاں دیکھ رہے ہو یہ سید زادیاں ہیں. اللہ. ان کی رگوں میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کا خون ہے، ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے. اللہ. اب ہم سادات میں سے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے، ہم کسی کے آگے دامن نہیں پھیلا سکتے، صدقہ نہیں لے سکتے، اور ہماری غیرت
سرکار علیہ السلام کی نسل سے ہیں ہم. ہماری غیرت نے بھی یہ گوارا نہیں کہ ہم کسی سے اپنے دکھ اور درد اور اپنی بھوک اور پیاس کو بیان کریں. آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا، ایک لقمہ بھی میرے اور میری بچیوں کے حلق سے نہیں اترا ہے. اللہ. اور تم جانتے ہو شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر جو ہے زندگی پر بن آئے اور فاقہ کشی ہو اور بھوک کی شدت سے بندے کا دم نکلنے والا ہو تو اس کے لیے مردار بھی شریعت حلال کر دیتی ہے. حلال کر دیتی ہے. میں اپنی خوشی سے نہیں بلکہ میری اور میری بچیوں کی مجبوریاں جو ہے یہ قدم اٹھانے پر مجھے جو ہے آمادہ کیا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں میرے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی کہ میں حج پہ جاؤں اور میرے نبی کی شہزادیاں بھوکی رہیں. یہ کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں، اللہ کے واسطے اس گوشت کو نہ بنائیں. کہتے ہیں میں جلدی سے گیا اپنے بھائی کے پاس. آیا، آنے کے بعد میں نے کہا مجھے میرا جتنا پیسہ ہے مجھے واپس کرو. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے مجھے حج پہ نہیں جانا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی کیا پاگل ہو گیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں اللہ اکبر، کتنی عظیم نیکی کرنے جا رہے ہیں اور کسی سے بیان بھی نہیں کرتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ، یہ معاملہ پیش آیا، واقعہ، مجھے ایسے ایسے سرکار کی شہزادیوں کی خدمت کرنی ہے. کہتے نہیں مجھے کچھ نہیں بتانا، بس میری مرضی، مجھے میرا پیسہ واپس دو. بھائی نے کہا دیوانہ ہو گیا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ کوئی لڑکی پسند آ گئی یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ بات بتا. کہا میں نے کہہ دیا نہیں مجھے میرا پیسہ چاہیے، بس مجھے نہیں جانا. پر لوگ بڑا بیزار ہوئے، مطلب بہت غلط سلط بھی کہا جی. اور لان تان بھی کیا کہ کیسا عجیب جو ہے شقی بندہ ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے نکلا ہے، زیارت کے لیے اتنا شوق تھا اور اب آ کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس نے اپنا پورا جو ہے ارادہ بدل دیا ہے. اللہ کے گھر کے سفر کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلا تھا، روضہ رسول کی زیارت کے لیے، اب راستے میں جو ہے اپنا ارادہ بدل دیا. لگتا ہے اس کی قسمت جو ہے خراب ہو گئی، نصیب میں اس کے نہیں. بہرحال لان تان لوگوں نے کی. انہوں نے سارا پیسہ لیا. کہتے ہیں میں نے راشن خریدا بہت سارا، جو بھی ضرورت کے سامان تھے وہ میرے جو بھی نقدی بچی تھی پیسہ میں نے اس کے اندر رکھ دیا اور میں کندھے پہ لاد کے پھر دروازے پر پہنچا. میں نے پھر دستک دی. کہا کون؟ کا پھر وہی مسافر ہے. تو اندر سے آواز آئی اے اللہ کے بندے کی عزت ہمارے پاس ہے، اگر تو بار بار ایسے دروازے پر آئے گا تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ ظاہر سی بات ہے حضرت، جی. ماں بیوہ ہو، بچیاں ہوں گھر میں، تو لوگ ویسے آج کل ہماری قوم کے بھی حالات نہیں، اللہ کی پناہ، شک و شبہات کا اور جو ہے پاک دامن خواتین پر بھی الزام لگا دیتے ہیں. تو میں اپنے ناظرین سے بھی عرض کروں گا خدا کے واسطے تحقیق کیا، بلکہ اگر کسی کا پتہ بھی چل جائے کسی کے عیب کا تو اس کے عیب کی پردہ داری کریں. حضور فرماتے ہیں تم دنیا میں اپنے بھائی کے عیب کو چھپاؤ گے، میری امتی کے عیب پہ پردہ ڈالو گے، میرا رب قیامت میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے. سبحان اللہ. تو یہ تو وہ خاندان پاک تھا جس سے قرآن کہتا ہے، جس میں کہ میں نے اے محبوب ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر ناپاکی آپ کے اہل بیت سے دور فرما. یہ تو پاکیزہ خاندان تھا. میں تو عرض کروں گا جن پر پاکیزگی ناز کرتی ہے، جن کے قدموں کا دھوبن ہے، آب حیات ہے، وہ جانی مسیحا ہمارا نبی. اور میں یش کروں گا کہ سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شہزادی ہیں. میں کیا، میرے ماں باپ، میری بہنیں، کائنات کی ہر بیٹی سیدہ فاطمہ کے قدموں کی خاک پہ قربان. ان کے اگر وہ وضو کریں، میں عرض کرتا ہوں سیدہ فاطمۃ الزہرا، اور اس کے قطرے وضو کے ہماری بہنوں کو مل جائیں تو انہیں بھی پاکیزگی نصیب ہو جائے. بے شک. کوئی کیا مثال دے سکتا سیدہ فاطمہ زہرا کی، اللہ پر انہی کا خون تھا ان کی رگوں میں بیٹیوں کی. تو انہوں نے کہا کہ اے بھائی یہ عزت ہمارے پاس ہے، تم اس طرح بار بار آؤ گے تو لوگ کیا سمجھیں گے، بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کہتے ہیں بہن بس آخری اور پہلی دفعہ آیا ہوں، یہ ذرا دروازہ کھولو. کہتے ہیں میں نے جو ہے سارا راشن وغیرہ جو بھی لیا تھا، سارا سامان ضرورت کا وہ دیا، پیسے اس کے اندر تھے. اور میں نے عرض کی کہ یہ مجھ غریب کی طرف سے اپنے آپ کے نانا جان کا ادنا سا امتی ہوں، جو کچھ میرے پاس تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اسے قبول فرمانے. اللہ اکبر. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا تو لگتا ہے تم مسافر ہو. کہاں میرا حج کا ارادہ تھا، لیکن میری غیرت ایمانی نے، میرے حضور کی محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں سرکار کا غلام امتی میں حج پہ جاؤں اور میرے رسول کی بیٹیاں بھوکی رہیں. نہیں، مجھے حج نہیں کرنا. ایک حج کیا میں ہزاروں حج قربان کر دوں. تو کہتے ہیں میں نے ان سے اتنا عرض کیا تو 4 شہزادیاں تھیں امام علی مقام کی. اللہ اکبر. چاروں نے دعا کی. دیکھیں میں عرض کر رہا تھا اہل بیت سے وفا تو کر کے دیکھیں، ان سے محبت کریں، اللہ کیسے نوازتا ہے. کہتے ہیں اے ربی تم حج کرنا چاہتے تھے. ایک کہتے ہیں ایک بیٹی نے، ایک سیدزادی نے دعا کی اللہ تمہیں حج نصیب کرے. دوسری نے اپنے مقدس لبوں کو کھولا، دعا کی
مولا ربی کو اسی سال حج عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تیسری بیٹی نے شہزادی نے دعا کی مالک ربی کو ہر سال حج عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ چوتھی شہزادی نے دعا کی مالک ربی کو قیامت میں ہمارے نانا جان کا ساتھ نصیب فرما۔ کیا بات ہے، سبحان کہتے ہیں یہ 4 دعائیں کی، میں ان کی دعائیں لے کے واپس آ گیا۔ اب گھر تو جا نہیں سکتے تھے، لوگ کیا کہتے؟ جی کہتے ہیں وہی مسجد میں لگ گیا خدمت میں، کھانا آ جاتا تھا، کھا لیتا تھا، قافلے کا قافلہ چلا گیا، میں انتظار کرتا رہا کہ آئے گا تو اسی کے ساتھ چلا جاؤں۔ اب اللہ اکبر، کہتے ہیں میں ایک مدت تک وہاں رہا، حج کے بعد قافلے آئے اور وہ قافلہ بھی آیا جن کے ساتھ مجھ کو جانا تھا۔ جیسے ہی لوگ آئے قافلے میں، کوفہ میں آ کے، میں نے عرض کیا نا شروع میں بھی جمع ہوتے تھے، بعد میں بھی سارے قافلے والے جگہ جگہ ٹھہرتے ہوئے آتے تھے۔ تو کہتے ہیں جب میرے ساتھ والے، میری بستی والے گئے تو مجھے دیکھا تو مجھے مبارکباد پیش کی کہ ربی تو ہم سے پہلے کیسے حج کر کے آ گیا؟ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں حیرت میں کہ اس نے مجھے کہا، میں تو گیا نہیں۔ وہ سمجھے شاید مغالطہ ہو گیا، وہ کنفیوژن۔ دوسرا شخص آیا، ربی اگر تجھے ہمارے ساتھ نہیں جانا تھا تو بتا دیتا۔ بھائی جن کے ساتھ جا رہے تھے انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے بندے اگر تجھے میرے ساتھ نہیں جانا تھا تو بتا دیتا۔ ایک نہیں، 2 نہیں، بہت سے بندوں نے آ کر کے مبارکباد پیش کی کہ بھائی تجھے بھی حج مبارک ہو۔ تو کہتے ہیں ایک بندے نے آ کر کے مجھے سامان دیا، جاتے ہیں نا زمزم اور کھجورے لاتے ہیں جی تو تھیلے میں اللہ ہی جانے کیا تھا اس میں۔ تو کہتے ہیں ایک بھائی نے میرے لا کر کے، بستی والے نے، میرے دوست نے مجھے لا کے دیا، ربی پکڑ۔ میں جب روضہ رسول پر حاضر ہوا تھا، باب جبرائیل سے جو ہے تو نے مجھے وہاں پر یہ تھیلا دیا تھا بھائی کہ ابھی لیتا ہوں، پکڑ اپنا سامان۔ کیا بات کہتے ہیں ہے، میں سبحان پریشان اللہ۔ حیران کہ یا اللہ یہ کیا مسئلہ، ایک بندہ کنفیوز ہو سکتا ہے، دوسرا دھوکہ کھا سکتا ہے، 3 بندے، یہ تو جو ہے سینکڑوں بندوں نے مجھے آ کر کے مبارکباد پیش کی۔ کہتے ہیں میں اسی حالت میں سو گیا، جب سویا تو میری قسمت جاگی، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں آقا کریم تاجدار مدینہ حسن و حسین کے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ آقا خواب میں تشریف لائے اور سرکار فرما رہے ہیں ربی اور کتنے لوگوں سے گواہی دلوائیں کہ تو نے حج کیا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں، کہتے ہیں خواب میں اے ربی دیکھ یہ سب گواہی دے رہے ہیں تو نے حج کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا خواب میں، حضرت ربی بن سلیمان کہتے ہیں کہ اے ربی دیکھ میری بیٹی نے، ایک نے دعا کی تھی کہ تجھے اللہ حج نصیب کرے، دیکھ سب گواہی دے رہے ہیں۔ دوسری نے دعا کی تھی مولا تجھے اسی سال، دیکھ اسی سال سب گواہی دے رہے ہیں۔ تیسری نے عرض کی تھی، دعا کی تھی مالک ہر سال اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو تیری طرف سے ہر سال حج کرے گا اور ثواب اللہ میرا کریم رب تجھے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میری چوتھی بیٹی نے دعا کی تھی میرا ساتھ، میں تجھے خوشخبری ابھی سے سنانے آیا ہوں کہ قیامت میں تو میرے ساتھ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں اللہ اکبر، اہل بیت کی محبت، ان کی خدمت، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا جو لحاظ رکھتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں۔ حضرت میں عرض کروں گا ہم سرکار سے نسبت رکھنے والی شے کا اگر ہم لحاظ کریں گے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اللہ اکبر ایک کپڑے کو نسبت ہو گئی۔ دسترخوان کے بارے میں آتا حضرت انس بن مالک کے، انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی اور دعوت کی، کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان اٹھایا تو میلا تھا، انہوں نے لے کر کے تندور میں ڈال دیا، آگ روشن تھی، تندور میں ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد کپڑا نکالا، دسترخوان کپڑا سلامت ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، میل چل گیا، بچھایا، لوگوں سے کہا دوستوں سے کھانا کھائیے، کہ انس کھانا بعد میں کھائیں گے، یہ بتائیں یہ کپڑا کس دکان سے خریدا ہے؟ تو حضرت انس کہتے ہیں یہ دکان یا کپڑے کا کمال نہیں ہے، یہ میرے آقا کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے۔ جیسے تم میرے مہمان بنو، ایک دفعہ تاجدار مدینہ بھی میرے مہمان بنے تھے اور سرکار کے مقدس ہاتھ لگ گئے تھے اس کپڑے کو، سرکار نے ہاتھ پہنچ لیے تھے کھانا کھانے کے بعد۔ اس دن سے لے کے آج کا دن ہے، میرے دل نے کہا انس جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ لگ جائیں اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ آگ جو کپڑے پر میل لگتا ہے، آگ میل کو کھا جاتی ہے، کپڑے پر اثر نہیں کرتی ہے، یہ صرف ایک دفعہ میرے نبی کے مقدس ہاتھوں کے چھونے کی برکت ہے۔ اب حضرت میں عرض کروں گا ایک بار حضور جسے چھو لیں کپڑے کو، اس سے سرکار سے نسبت ہو جائے، اس پہ دنیا کی آگ اثر نہ کرے۔ اللہ اکبر، وہ حسنین کریمین جنہیں حضور نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا، کیا بات۔ وہ ایک دفعہ صحابی کہتے ہیں امام حسین یا امام حسن میں سے ایک شہزادے حضور کے گود میں مبارک میں تھے، میں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے سرکار کی ریش یعنی داڑھی مبارک میں انگلی کر رہے ہیں۔ اب کتنی قربت آپ دیکھیں، آپ روتے حسنین کریمین، سرکار فرماتے سیدہ فاطمہ
میری بیٹی میرے ان بیٹوں کو میرے ان نواسوں کو مت رلایا کرو، ان کے رلانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جب پیاس لگے تو سرکار اپنی مقدس زبان ان کے منہ میں ڈالیں، وہ چوسیں تو سبحان اللہ ان کی پیاس بجھ جائے۔ آپ دیکھیں حسنین کریمین کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ نسبت رسول کا لحاظ اگر آج ہم کرنے لگیں اور اہل بیت سے جو صحیح محبت کا جو بزرگوں نے ہمارے درس دیا ہے وہ محبت قائم ہو جائے حضرت جی۔ اور سرکار نے بھی فرمایا انا تارکم فیکم الثقلین، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت، میں اللہ کی کتاب قرآن اور اپنی اطرت یعنی اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ انہیں تم دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ آج ہم نے صحیح معنی میں نہ اہل بیت کو ان کے دامن کو تھاما ہے، اور قرآن کریم تو صرف ہمارے طاقوں کی زینت بن کے حضرت رہ گیا، ورنہ قرآن اور اہل بیت، اب دیکھیں سرکار نے قرآن اور اہل بیت دونوں کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے ایک میں کہ یہ قرآن اور میری اہل بیت ایک ساتھ رہیں گے اور ایک ہی ساتھ میرے حوض پر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نہ قرآن سے اہل بیت جدا ہیں نہ اہل بیت سے قرآن جدا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت کہ سر قلم ہو گیا امام حسین کا، قلم ہونے کے بعد بھی نیزے کی نوک پہ قرآن سنا رہے ہیں۔ سبحان اور قرآن پر عمل کیسا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر و نماز سے مدد طلب کرو۔ کربلا میں امام حسین نے صبر ایسا کیا، اللہ اکبر، کہ ان کے صبر ایوب نظر آتا تھا کربلا کے میدان میں، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ تو قرآن نے دعوت دی کہ اے حسین، وہ تو سب کے لیے پیغام ہے، لیکن جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ان سے بڑھ کے قرآن پہ عمل کون کرنے والا ہو سکتا ہے؟ صحیح لیکن حضرت تو امام حسین نے صبر کو بھی نہیں چھوڑا، اور قرآن تو سبحان اللہ نیزے کی نوک پر پڑھ کے سنایا۔ نماز کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر، آخری وقت میں بھی جب دنیا سے جا رہے ہیں تو سجدے کی حالت میں بدبخت نے آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا، اور حالت سجدہ میں جو ہے وہ آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اہل بیت کی محبت بے شک ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جب تک کہ ہم ان سے محبت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ میرے ان دونوں بیٹوں سے یعنی حسن و حسین سے بھی محبت کرے۔ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں، آج کچھ لوگ ایسے ہیں معاذ اللہ جو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے کربلا یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، کربلا میں امام حسین کرسی کے حکومت کے لالچ میں گئے تھے۔ آپ حضرت بتائیں یہ توہین نہیں امام حسین کی؟ بالکل۔ وہ حسنین کریمین، وہ حسین پاک جو جوانان جنت کے سردار ہوں، اور ایسا نہیں حضرت کہ جو ہے امام حسین کے پاس اختیار نہیں تھا یا قوت و طاقت نہیں تھی۔ جی۔ اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے معاذ اللہ امام حسین کے لب ترس گئے پانی کے لیے، نہیں، ہم عرض کریں گے تھوڑا جملہ سنبھالیں حضرت، امام حسین کے لب نہیں ترسے تھے بلکہ پانی لب حسین کے لیے ترس گیا تھا، اور 3 دن بھوکے پیاسے حضرت رہ کر کے۔ اور میں ایک اور بات عرض کروں گا اپنے علماء کے حوالے سے، بڑی لطیف بات یاد آ گئی۔ امام حسین چاہتے تو میرے دوستو بزرگوں، جب امام حسین کے لیے جنت سے جوڑا آ سکتا ہے، جی، جنت سے جوڑا آ سکتا ہے، کھانے آ سکتے ہیں، تو امام حسین اگر اپنے مقدس ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھاتے تو رب کائنات آب کوثر کے چشمے جاری فرما دیتا۔ لیکن امام حسین کو یہ دکھانا تھا زمانے والوں کو کہ تمہیں صبر پر، اللہ کی رضا پر قائم رہنا ہے۔ جی، مقام رضا یہ سب سے آخری منزل ہوتی ہے تصوف میں حضرت، توبہ سے شروع ہوتا ہے، اور آخری 10 مقام توبہ، توکل، یہ اس طرح سے، اور آخری جو منزل مقام رضا ہے، یعنی بندہ رب کی رضا پر راضی رہے۔ سبحان اللہ۔ اور روایت میں تاریخ میں آتا، اپنے بزرگوں سے علماء سے ہم نے سنا، جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آخری بار جو آخری سجدہ آپ نے کیا، سجدے میں آپ کے یہ الفاظ تھے، اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ مولا حسین تیری رضا پر راضی ہے، تیری طرف سے آزمائش آئیں اس پر بھی میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ گویا امام حسین عسکر نے مالک تو بھی حسین سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ اکبر، کسی شان نے بڑی اچھی بات کہی، گویا امام حسین کی طرف سے انہوں نے عرض کیا اللہ اکبر کہ اس نواسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے،
حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آخری نماز کا کیا منظر بیان کیا جائے, کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں ہیں. اللہ اکبر. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, جہاں ہم ان کے فضائل سنتے ہیں وہیں کربلا کے پیغام کو بھی سمجھنا چاہیے. آج حضرت ہم امام حسین سے کیا ہمیں نسبت ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بات میری تھوڑا سا طویل ہو گئی حضرت, معذرت چاہوں گا. نہیں حضرت, بس انشاءاللہ تھوڑی دیر اور جب امام علی مقام کربلا والوں اہل بیت کے ذکر کے لیے ہم ایک رات کیا قربان کریں حضرت. قربانی کیا ہے, ایک رات کیا 1 آدھ گھنٹہ اگر ہم بیان کر لیں, یا 10 محرم کو ان کے نام سے نظر و نیاز کر لیں, یا روزانہ شربت پر نیاز لگا لیں. اچھا ایک بات اور مجھے یاد آتی ہے کہ آپ دیکھیں, ہم سب سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے. اب 10 محرم کیا, خاص طور سے 10 محرم کو آپ لے لیجئے جی. 10 محرم کو صبح سے لے کے شام تک کتنا شربت و پانی ہمارے یہاں بٹتا ہے, اور پروگرام بھی ہوتے ہیں, اور نیچے سب کچھ لکھا بھی ہوتا ہے کہ لنگر کا انتظام ہے. یعنی پیاسے کا غم منانے والے پورے مہینے اتنا شربت و پانی نہیں پیتے جتنا 10 محرم کو پی لیتے ہیں. بات حالانکہ شاید کوئی میری بات سے اختلاف کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے آپ شربت نہ بنائیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ امام حسین کے نام پہ کھانا بنا کے اللہ کی رضا کے لیے نظر و نیاز کر کے امام حسین کو اس کا ایصال ثواب نہ کریں. خوب بنائیں, شربت بھی بنائیں, کھانے بھی بنائیں, غریبوں کو کھلائیں, ان کے نانا جان کی امتیوں کا خیال رکھیں. لیکن اللہ اکبر, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رمضان کے بعد یعنی فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے مہینے کے ہیں. ہمیں چاہیے تو یہ تھا, جس حسین نے 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر کے ہم تک صحیح دین پہنچایا, آج اس حسین کا غم منانے والے, ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے, ہم اتنا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں, اتنا پانی پہ پانی, شربت پہ شربت پیتے ہیں. ہمیں حقیقت میں امام حسین سے محبت ہوتی تو ان کا حالانکہ غم ہم ایسا نہیں بناتے جیسے اور مناتے ہیں. ہمارے دل میں احترام ہے, ہمیں تکلیف ہے, ہمارے آنکھ سے آنسو بہتے امام حسین کی تکلیف اور ان کی کربلا کی داستان پڑھ کر سن کر کے. لیکن ہمارے علماء نے فرمایا چاہیے تو یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوئے, ہم سچے حسینی ہیں, ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے, یا سرکار نے فرمایا کہ 1 دن اور ایڈ کر لیں, 9-10 کا رکھ لیں یا 10-11 کا, تو ان 1-2 دن کا ہم روزہ رکھتے, اور روزہ رکھ کے سبحان اللہ جو امام حسین کے نام پہ ہم نے نظر پکائی ہے اسی سے سحری بھی کرتے, اسی سے افطاری بھی کرتے. سبحان اللہ. تاکہ کچھ تو ہمیں بھوک پیاس کا احساس ہو کہ ہم 1 دن صبح سے لے کے شام تک اس گرمی کے موسم میں ہم برداشت نہیں کر سکتے. امام حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں, اللہ اکبر, آج ہم جو ہے ہمارے مسجدوں میں قالینیں ہیں, گھروں میں عالیشان مصلے ہیں, ہم نرم گرم قالینوں پر ہم سے سجدے نہیں ہوتے ادا. حسین پاک تپتے ہوئے ریت میں جسم کے لخت لخت سے خون بہ رہا ہے, ان کا ایک سجدہ خزا نہیں ہو رہا. ہم قرآن صرف رمضان میں کھول کے دیکھیں, امام حسین فرماتے مجھ سے کیا نسبت ہے تمہیں, تم نرم گرم قالینوں پر سجدے نہیں کر رہے, تمہارا قرآن نہیں کھل رہا, میں سر کٹانے کے بعد بھی نیزے کی نوک پہ میری تلاوت جاری ہے. اور امام حسین نے ایک رات مانگی تھی حضرت, یزیدیوں سے آپ نے بہت سمجھایا, اور کوئی یہ نہ سمجھے امام حسین معاذ اللہ ڈر گئے تھے اللہ کی پناہ, وہ شیر خدا کے شیر تھے. جی ہاں, ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کربلا کی داستان ایسے نہ بیان کریں کہ لوگ جو ہے وہ سمجھے معاذ اللہ مظلوم تھے, مجبور تھے. نہیں, کربلا کی داستان ایسے بیان کریں کہ بوڑھے بھی سنیں تو جوان ہو جائیں. کیا بات ہے. ہاں الحمدللہ, ہم اہل سنت ہیں, ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. بریلی کے تاجدار نے فرمایا اس طرح سے کربلا کا واقعہ بیان کرنا کہ ان کی مظلومیت ظاہر ہو, بے چارگی معاذ اللہ اور کمزوری کا ایسا لگے احساس, فرماتے ہیں اس طرح سے بیان کرنا حرام ہے. اللہ, کیوں حرام ہے؟ امام زین العابدین آئے تھے مدینے میں, ہتکڑیاں لگی تھی, تو ایک شخص آیا روتا پیٹتا, مطلب وہ منافق ٹائپ کا تھا, ہائے حضرت یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مطلب رونے لگا. آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مجبور تھے؟ بیڑیاں بندھی ہیں, ہاتھوں میں جو زنجیریں ہیں, آپ نے ذرا سا جھٹکا دیا زنجیریں ٹوٹ گئیں. فرمایا ہم جو ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے, ورنہ ہماری رگوں میں مولا علی کا خون ہے. ہم کمزور نہیں تھے, بس رب کی طرف سے جو امتحان تھا, جو ہم پر آزمائشیں تھیں, ہم اللہ کی رضا کے لیے اس پر راضی تھے. اللہ کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے, رب کائنات نے علی شیر خدا کا شیر ہمیں بنایا. تو یہ اس طرح اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہم لوگ
تو اس طرح سے کبھی بھی بیان نہ کیا جائے. ہاں کربلا کی داستان بیان ہوتی ہے، دل مغموم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو جائیں، اس میں کوئی منادی نہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے انتقال فرما گئے، سرکار کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہوئے. تو یہ چیز حضرت، تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جو ہے امام علی مقام نے ایک رات مانگی تھی، یہ بات تھی. جی. تو انہوں نے سمجھا امام حسین نے بہت حجت قائم کی دلیل، تاکہ یہ لوگ قیامت میں یہ نہ کہیں کہ حضرت نے ہمیں بتایا نہیں تھا کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں نبی کا نواسہ ہوں. آپ نے بہت سمجھایا، دیکھو میرا خون بہا کے تم کامیاب نہیں ہو سکتے اور باز آ جاؤ، بہت آپ نے سمجھایا، میرے خون سے جو اپنے ہاتھوں کو تو ہے تم نہ رنگو. لیکن شقاوت و بدبختی ان کا مقدر ہو چکی تھی، دنیا کا لالچ تھا صرف. اور حضرت دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، حدیث میں آقا کریم علیہ السلام فرماتے. اور امام علی مقام کو، سرکار کے نواسوں کو جو شہید کیا یزیدیوں نے، وہ مسلمان ہی تھے لیکن دنیا کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے. انہیں وہ بھی نظر نہیں، انہیں سب کچھ معلوم تھا، اپنے بڑوں سے روایتیں سنی تھی کہ سرکار نے فرمایا جس نے میرے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. امام حسین نے ساری حدیثیں سنائیں کہ لوگوں میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے حضور سے بغض رکھا. اللہ. سب حضرت امام علی مقام نے جو ہے بیان کیا، لیکن دنیا کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے. آپ نے ایک رات مانگی، یعنی وہ شب عاشور، جی 10 تاریخ سے پہلے کی رات، 10 محرم کی رات. تو اس بدبخت نے، ایک نے یزیدی نے کہا کہ وہ حسین کیا رات میں فرار ہونا چاہتے ہو؟ کیا مطلب ایک توہین آمیز جملے کہے اس نے. تو آپ نے کہا نادان، حسین کو اپنے رب کی عبادت سے بڑا لگاؤ ہے. حسین اپنے رب کی دل کھول کے، مجھے معلوم ہے کہ کل 10 محرم ہے اور کل میری شہادت ہو جائے گی، میں اپنے رب کی عبادت کے لیے رات مانگ رہا ہوں، فرار کے لیے رات نہیں مانگ رہا ہوں کہ میں فرار ہو جاؤں. اور اس رات میں میرے امام نے پوری رات یا تو قرآن کی تلاوت میں گزری، یا سجدوں میں گزری، یا قیام میں گزری، یا دعاؤں میں گزری. اس طرح سے پوری رات امام علی مقام نے اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے عبادت اور ریاضت میں گزار دی. اللہ کا نام لبوں پر تھا، دل میں رب کی محبت کے چراغ تھے. پوری رات اس طرح سے گزار دیتے تھے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر صبح کو سب جانتے ہیں کہ امام علی مقام ظلماً شہید کر دیے گئے. ظلم ہی ظلم تھا، کوئی حق تو تھا ہی نہیں کہیں سے. بہرحال حضرت آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ جو ہے کہ میں نے نہیں، یہ تو ہماری آپ کی خوش نصیبی کہ اللہ نے ہمیں تھوڑی دیر اپنے پیارے نبی کے پیارے نواسوں کا ذکر سنانے کی توفیق دی، ورنہ ان کے لیے ہم زندگی کی ساری راتیں قربان کر دیں. میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان حضرت سب سے بڑی دولت. صحیح. یزید کے ہاتھ پہ امام حسین بیعت کر لیتے تو آنے والے مسلمانوں کے لیے بڑی مشکلات ہو جاتی. یزید خانہ کعبہ، جیسے کعبے کی دیوار ہے، اس سے پیٹھ لگا کر کے شراب پی رہا تھا. اللہ اکبر. اور ظالم نے امام حسین نے خود دیکھا اور اس نے امام حسین کو بھی دعوت دی پینے کی معذرت. آپ نے اسے لعنت کی کہ نادان، تو جس رب نے قرآن میں اپنے کلام میں شراب کی حرمت کا حکم دیا، تو اسی رب کے گھر میں بیٹھ کے خانہ کعبہ میں شراب پی رہا ہے. کبھی کبھی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی انہیں. امام حسین سبحان اللہ قرآن کی تلاوت سے محبت کرتے تھے، یزید نغموں سے، گانوں سے اور ناچنے والی لڑکیوں سے محبت کرتا. اللہ اکبر. آج دیکھ لیجئے ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ناچ گانوں سے ہمارے جوان محبت کرتے ہیں، فلمی ڈراموں سے گانوں کو سنتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں. روایت میں آتا امام حسین کا شیوہ یعنی عادت ہی یہ تھی عظیم کہ آپ قرآن پڑھنا اور سننا یہی سب سے زیادہ آپ کو پسند تھا. اور یہی کیوں نہ پسند ہوتا سبحان اللہ. حضرت شہزادے کس ماں کے تھے؟ وہ سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا، کہ جب تک امام علی مقام ان کے شکم میں تھے تو قرآن کی تلاوت سنتے رہے، اور جب چکی پیستی سبحان اللہ اور اس سے روٹی بناتی وہ غذا امام حسین کھاتے، تو جب تک سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا چکی پیستی قرآن کی تلاوت لبوں پر ہو، دودھ پلاتی تو قرآن پڑھ کے سناتی. سبحان اللہ. تو جب سبحان اللہ آغوش ہی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ہو اور شیر خدا کی تربیت ہو، پھر میں تو کہوں گا حضرت علی شیر خدا سے زیادہ سرکار مدینہ نے ان کی تربیت فرمائی. اور حقیقت بھی یہی ہے. جو زبان مبارک جو ہے آقا کریم علیہ السلام آپ کے منہ میں پیاس لگنے پر اپنی ڈالتے تھے، چساتے تھے، گویا سرکار اپنا فیض منتقل کر رہے تھے. کربلا کے لیے میرے آقا جو ہے امام حسین کو تیار کر رہے تھے.
سبحان اللہ. اور لوگ کہتے ہیں کہ اب بدبخت ہیں آج کہتے ہیں جی حضور کو مشکل کشا مانتے ہو، مولا علی شیر خدا کو مشکل کشا مانتے ہو، تو پھر کربلا میں امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ ہم کہتے ہیں چلو جی آپ کی بات مان لیں جناب، اللہ تو مشکل کشا ہے نہیں، اللہ وہ تو قریب خالق مالک ہے، وہی ناصب، وہی مدد کرنے والا حقیقت میں. تو پہلے اعتراض ہم پہ بعد میں آئے گا، پہلے یہ بتائیں اللہ تو مدد کر سکتا تھا کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے مدد کیوں نہیں فرمائی؟ ہے کہ نہیں حضرت؟ صحیح. اور پھر حضرت عجیب لوگ ہیں اللہ کی پناہ، مطلب جب کہتے ہیں نا خدا جب دین لیتا تو عقل چھین لیتا، عقلوں پر پردے پڑ گئے نادان. وہ بھی ان روایت کو بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کی خبر بچپن ہی میں مشہور ہو گئی تھی اور سب جانتے تھے کہ کربلا یہ امتحان ہے. ماں باپ کو، نانا نانی کو پتہ ہو کہ ہمارے بچے کو فلاں دن امتحان دینا ہے، تو وہ ٹیچر سے، اسکول اور کالج والوں سے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بچے سے امتحان نہ لیں آپ، نہیں، وہ اپنے بچوں کو تیاری کراتے ہیں. جی امتحان کی تیاری ہوتی ہے حضرت. تو آپ کوئی بھی تاریخ میں یہ نہیں دکھا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت علی نے یا حضرت فاطمہ نے دعا کی ہو کہ مولا حسین سے اس امتحان کو دور فرماتے، نہ لے امتحان، بلکہ ہاں دعا ملے گی تو یہی کہ مولا صبر عطا فرما، حسین کو استقلال عطا فرما، مولا حسین کو ثابت قدمی عطا فرما، تیرے دین کے لیے حسین جو جام شہادت نوش کرے مولا تیری رضا کے لیے کرے، کہیں بھی اس کے قدم ڈگمگانے نہ پائیں. جی. تو صبر کی اور استقلال کی دعائیں ملتی ہیں، لیکن کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ اللہ تو حسین سے یہ امتحان لے لے. یہ مانتے بھی یہ مانتے بھی ہیں کہ مولا حسین سے یہ امتحان نہ لے، یہ مانتے ہیں لوگ، لیکن وہ یہ نا حضرت اللہ خیر فرمائے جو ہے بغض میں اور حسد میں لوگ مارے جاتے ہیں. امام علی مقام اللہ اکبر، ان کے مقام مرتبہ کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ امام حسین کرسی اور حکومت کے لالچ میں جا سکتے ہیں؟ امام علی مقام کے غلاموں کے غلام کا حال یہ ہے کہ اگر مٹی پر، کتنے بزرگوں کی تاریخ ملتی ہے حضرت، اگر مٹی پر قل شریف پڑھ کے دم کر دیں وہ سونے کی بن جائے. سبحان اللہ. جی. تو جب ان کے غلاموں کے غلام قرآن پڑھیں، مٹی سونے کی بنا دیں، تو جس حسین کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے وہ حسین قرآن پڑھ کے کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. صحیح. اور امام حسین نے کرامتیں بھی دکھائیں. ایسا نہیں کہ امام حسین کرامت، جب ان کے شہزادے غوث اعظم حضرت امام حسین کے شہزادے، غریب نواز میرے حسین کے شہزادے، سرکار صابر پاک امام حسین کے شہزادے، وارث پاک امام حسین کے شہزادے، قطب الدین بختیار کاکی امام حسین کے بیٹوں میں آتے ہیں، مخدوم سمنہ سرکار امام حسین کے شہزادے. میں حضرت کس کس کا نام لوں؟ طریقت کے 4 بڑے امام ہیں، حضور غوث الاعظم، سرکار غریب نواز، سرکار شہاب الدین سہروردی اور سرکار خواجہ سید محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری. یہ 4 سلسلے ہیں عظیم، انہی سے ساری شاخیں ہیں. ویسے اصل یہی 4 ہیں، باقی انہی کے خانوادے ہیں، شاخیں ہیں. اب ان 4 میں سے جو طریقت کے 3 امام ہیں، حضور غوث اعظم، سرکار جو ہے غریب نواز اور حضرت شیخ سید بہاؤالدین نقشبند، یہ تینوں حسنین کریمین کی نسل سے ہیں. سبحان اللہ. یعنی فیض ولایت، جس کو بھی ولایت ملتی ہے وہ مولا علی اور حسنین کریمین کے صدقے میں ملتی ہے. تو یہ چیزیں بہرحال اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے. آمین. کربلا والوں کی، اہل بیت کی عظمت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. آمین. باتیں تو حضرت بہت ہیں، ہم ان کا کیا تذکرہ اور کیا شان و عظمت بیان کر سکتے ہیں. جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. سبحان اللہ. حضرت اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور اپنے ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا، پیارے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اور جو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ 2 وزنی چیزیں قرآن اہل بیت، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن پر عمل کریں اور اہل بیت کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کریں. میں نے شروع میں واقعہ عرض کیا جو، اور سرکار ہمیں تو سب سے پہلے ہمارے نبی کا فرمان ہے اور پھر نبی کے فرامین پر ہی عمل بزرگوں نے کیا، تو سبحان اللہ، اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائی. بے شک. تو جو ایمان والا، جو بھی مسلمان ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان اہل بیت کی محبت کی برکت سے اسے ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھا. سبحان اللہ. اور سرکار کی حدیث ہے المرء مع من احب، بخاری کی روایت ہے، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا.
ہم حسنین سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے. اللہ عمل تو ایسا نہیں ہے لیکن ان کی محبت انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بخش پائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کربلا والوں کا، سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا کا، مولا علی شیر خدا کا سب کا صدقہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.